تو یہی چلاتا ہے، یہی زبان کو چلاتا ہے، یہ دیگر آکام اس انسان سے کراتا ہے۔ تو مائی سارہ جو تھی یہ بادشاہ وقت کی بیٹی تھی اور بہت اپنے زمانے کی خوبصورت، تو انہوں نے کہا کہ مجھے شادی کرنی، لیکن اس کے لائق تو لڑکا کوئی نہیں میرے، اس کا یعنی اس کا لب و لباب جو میں نے بتانا ہے کہ ان کا یہ ایسے کیا ویسے کیا، ان کو پسند آ گئی، ان کو کوئی پسند نہیں۔ اس نے اعلان کرا دیا یار ایک میدان میں میں اپنی لڑکی کا رشتہ دوں گا، اس کو دوں گا، میں گیند پھینکوں گا، یہ گیند پھینکی جائے گی جیسے وہ کھیلتے فٹ بال سے گیند پھینکوں گا، وہ جس کی جھولی میں گیند چلا گیا میں اپنی بیٹی کا رشتہ اس کو دوں گا۔ لیکن اس میدان میں حسین و جمیل دنیا میں جو سب سے خوبصورت اپنے آپ کو سمجھتا ہو اور نظر آتا ہو وہاں وہ آئے، درمیانہ خوبصورت یا بالکل ایسا جو ہے ہی نہیں کچھ بولا ہے، تاب کا خوبصورت انسان اس مجمع میں آئے۔ یہ سمجھ رہے بات؟ یہ بادشاہ کا اعلان ہو گیا کہ جو اس میدان میں سب میں حسین و جمیل ہے وہ آئے، اور میں نے گیند پھینکنا ہے، اور جس کی جھولی میں گیند چلا گیا اس کو میں اپنی بیٹی کا رشتہ دوں گا۔ تو میرے نبی کے غلام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ ہم دیکھیں تو صحیح، آواز نہیں آ رہی، اس کو کرو کس طریقے سے اسپیچ ہٹا دو، اگر آواز نہیں آگے آ جاتے تاکہ کی آواز آ گئی نہیں آ گئی آج میرے نبی، اب آواز آ رہی ہے نہ آئے تو بھی بتا دیں، میں جو بند کر دیں گے، یہ بات سمجھنے کے قابل ہے۔ جب مجمع جڑا کہ آج بادشاہ وقت کی بیٹی کا انتخاب ہوگا، اس کا جس کو بیٹی کا رشتہ دے گا، لہذا بڑے بڑے حسین و جمیل اس مجمع میں جمع ہوئے، اور جب سب جمع ہوئے وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی خیال آگا بھی چلے گئے، دیکھے تو صحیح تماشا کہ ان کا کیا معاملہ ہے۔ آپ بھی جا کے بیٹھ گئے، سب جب گیند پھینکا گیا تو وہ گیند سیدھا ابراہیم علیہ السلام کی جھولی میں آ گیا، کیونکہ مجمع میں ان سے زیادہ کوئی خوبصورت ہی نہیں تھا۔ ارے یہ حسن تو وہ خدا داد چیز تھی، ایک نبی کا حسن تھا، ایک نبی کا جلوہ تھا، وہ گیند ہی کی جھولی میں آ گیا، ان کو رشتہ دے دیا۔ لیکن وہ غیر مسلم تھے، آخر غیر مسلم، اب وہ تو لازم اس نے تو اسلام لانا تھا، جب رشتہ تو طے ہو گیا، لیکن آپ نے فرمایا میں تو مسلمان ہوں اور تجھے اسلام لانا پڑے گا۔ تو حضرت سارہ، اب وہ تو دیکھتے ہی کے ساتھ، وہاں تو ان کے حسن کا تو معاملہ یہ تھا کہ ایک نظر جس پہ پڑی اس پہ ہوا گرفتاری، ان کے حسن کا کیا کہنا تھا، ان کے حسن سے نظر ہٹتی کہاں ہے؟ کہا پھر کیسے؟ کہا مسلمان ہونا پڑے گا۔ مائی سارہ نے کہا کہ مسلمان تو ہو جاؤں گی لیکن میرے دین کی اور جو چیزیں وہ تو ہوئی، لیکن ایک بات ہے، انہوں نے ایک شرط لگا دی کہ آپ نے میری ہر بات کو ماننا ہے۔ بات اور بھی تھی لیکن میں آپ کو وہ سناتا ہوں جو سمجھ میں آئے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کو جو میں کہوں گی اس کو ماننا پڑے گا۔ آپ نے اقرار کر لیا کہ نہیں، خدا رسیدہ ہوتی ہے، خدا کی مقبول ہوتی ہے، خدا کے در پر جھکتی ہے اور یہ توحید کو تسلیم کرتی ہے۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ مان گئی، اسلام لے آئی۔ تو اس طرح مائی سارہ کا آپ کے عقد میں آنا ہے، یہ چیز ہے اصل۔ پھر یہ اب یہ قاعدہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ کل مومن اخوۃ، ہر مومن جو ہے وہ بہن بھائی ہیں آپس میں، مومن کا بہن بھائی کو بڑا رشتہ ہے۔ آپ کو جب وہاں لوگوں نے تکالیف دی تو ہجرت کی تو ایک صندوق بنا لیا اور مائی سارہ کو صندوق پر رکھے اور گزرنا تھا۔ ایک بادشاہ بڑا ظالم تھا، وہاں بھی حاکم وہاں کا کہ جو نوجوان عورت ہو، نئی شادی ہو جس کی، وہ اپنے پاس رکھتا تھا اس کو، ایک رات اس نے روکنا تھا اس کو۔ جب وہاں پہنچے اس شہر میں تو چنگی والوں کے قریب سے گزرے، ہاں بھائی صندوق میں کیا ہے؟ بھائی انہوں نے کوئی میرا سامان ہے، میرا سرمایہ ہے، میرا سامان ہے، انہیں دکھاؤ۔ انہوں یار دیکھنے کی ضرورت کیا ہے، دیر لگے گی، جیسے بھی تم بتاؤ کیا اس کا وزن کر لو۔ انہوں نے بھائی کھولیں گے، انہوں کہ جو چاہو مانگ لو، منہ سے جو کہو گے وہی دوں گا، لیکن اس کو کھولو مت۔ ان کو اور شک گزرا، جب اور شک زیادہ گزرا تو آخر نہیں مانے، اور انہوں نے اس صندوق کو جس میں حضرت مائی سارہ تھی، اب آواز آ رہی شریف تجھے آ رہی ہے؟
انہوں نے جب اس شک کی بنا پہ کھول دیا، جب کھول دیا تو اس میں مائی سارا تھی۔ اب ان پہ جو نظر پڑی تو انہوں نے ایسا حسن کہاں دیکھا تھا، انتہائی خوبصورتی ہے۔ انہوں نے بس وہ جو حاکم وقت تھا جس کا یہ حکم تھا، انہوں نے اس کو اطلاع دی، کہا اس کو ہمارے پاس لاؤ۔ میرے نبی کے غلاموں، آپ نے یہ قول ابراہیم علیہ السلام کا قول ہے، یہ چنگی والوں کے بارے میں، بھئی کچھ تو دیکھو بھاڑو۔ آپ نے فرمایا اشر خلق اللہ الراشدون، اشر خلق اللہ الراشدون، کہ یہ چنگی والے لوگ جو ہیں یہ سب سے بڑے مخلوق خدا میں شریر ہیں۔ شریر نہ ہوتا تو مان جاتے، کوئی بات نہیں، سونا ہوگا چاندی ہوگا، وہ کہہ رہی بھائی سونے کی قیمت لگا لو پورے وزن کی، کسی اور چیز کی نہیں مانی۔ آخر اس کو اطلاع دی، اس نے کہا ٹھیک ہے اس کو لاؤ ہمارے پاس۔ حضرت مائی سارا کو وہ لے گئے جو اس کا بڑا ہوا تو اس نے محل بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام باہر کھڑے، حالانکہ وہاں یہ بات تھی کہ اس میں جب نکلی انسانوں نے دیکھے کون ہے تو آپ نے فرمایا یہ میری بہن ہے۔ اب یہ عربی کا چونکہ جو عربی دان ہوتا ہے اس کو پتا ہے یہ ہے تاریزن۔ تاریزن ایک ایسا لفظ بولا جاتا ہے جو ایسا بہت سے معنی رکھتا ہو اور اس کی مراد صحیح ہو لیکن دوسرے کچھ اور سمجھے اس سے، تاکہ ان کو سمجھ میں نہ آئے۔ جیسے ابراہیم حضور پاک جب نکلے ہجرت کرنے کے لیے، جبکہ حضور کے قتل کا منصوبہ جس دن رات تھا کہ آج ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا ہے، ان کافروں کے ارادے میں عزم میں یہ بات تھی کہ ہر قبیلے کا آدمی ہو تاکہ الزام آئے تو پورے مکے کے لوگوں پر آئے، ایک محلے کے لوگوں میں نہ آئے، لہٰذا محمد عربی کو آج ختم کر دیں گے۔ تو دیکھیے ان کو کون ختم کر سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ فرمائے کہ بلغ بما انزل الیک، اے میرے محبوب میرے جو فرمان نازل ہوں ان کو پہنچا دیجئے۔ اگر دنیا کا خطرہ و خوف ہو تو واللہ یعصمک من الناس، لوگوں سے محفوظ رکھنا تو میرے محبوب یہ میرا کام ہے۔ تو جب حضور نکلے، حیدر کرار کو اپنے بسترے پہ لٹا دیا، چادر اپنی دے دی کہ وہ سمجھتے رہے کہ محمد عربی سویا ہوا ہے، اور یار غار کو ساتھ لے لیا۔ اب یار غار آگے آگے حضور پیچھے پیچھے، اور اب انہی کے بیچ میں سے نکل رہے ہیں، کفار کے بیچ میں سے۔ انہیں پوچھا ابو بکر یہ کون ہے؟ تو آپ نے وہ تاریزن والا لفظ جو میں نے آپ کو بتایا ہے، آپ نے تاریزن کہا کہ ہوا رجل یہدینی، ہوا رجل یہدینی، یہ ایک آدمی ہے مجھے راستہ بتانے والا۔ اب انہوں نے سمجھا کہ یہ راستہ پوچھ رہے کہ بھائی راستہ کدھر جائے گا، اور انہوں نے اس بات صحیح کہی کہ یہ میرا ہادی ہے، میرا رہبر ہے۔ رہبر کا معنی بھی راہ دمودن، راہ دکھانے والا ہے، راہ بتانے والا ہے، اور ہدا یہدی ہدی عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی بھی یہی ہے۔ تو وہ سمجھے کہ راستہ بتا رہا ہے کوئی، اور آپ نے یہ بتا دیا کہ یہ تو مجھے راہ اللہ تعالیٰ کا راستہ بتانے والا ہے۔ تو اسی طرح کل مومن اخوۃ، ہر مومن بہن بھائی ہے آپس میں، یعنی ایمانی بہن بھائی ہیں۔ آپ نے کہا، آپ نے اس سے مراد یہ دی کہ یہ میری ایمانی بہن ہے۔ جو کہتے ہیں نا اعتراض کرتے بھائی ابراہیم علیہ السلام نبی تھے تو دیکھو بیوی کو بہن کہہ دیا، تو یہ بات تھی۔ خیر جب وہ لے گئے ابراہیم علیہ السلام باہر ہیں، اب اس نے ایسے ہاتھ بڑھایا مائی سارا کی طرف تو ہاتھ وہی سوکھ گیا اور کپ کپی تاری ہو گئی۔ پھر آپ نے دیکھا مائی سارا نے کہا یا اللہ یہ میرے ذمہ نہ لگے، یہ درست فرمایا۔ پھر درست ہو گیا، وہ نے کہا میرے لیے دعا کر، میں تو کون ہے؟ دعا کی تو ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس نے سوچا کہ شاید کوئی بہن ہو گیا ہوگا، پھر قریب ہوا، پھر شاید ہو گیا، اور کبھی کوئی گرنے لگا۔ پھر آپ نے دعا کی یا اللہ اسے معاف کر دے، بچا دے، ہمارے ذمہ نہ لگے، ہم مسافر ہیں۔ پھر ٹھیک ہوا، گڑ گڑایا ان کے سامنے۔ تیسری دفعہ جب ہوا، قریب ہوا تو بس در کھا کے جا کے پڑا، منہ میں جھاگ آ گئے، بس بے ہوشی طاری ہوئی۔ آپ نے دعا کی، ہوش میں آیا تو اٹھ کے کہنے لگا اپنے حواریوں کو، اے کس کو یہاں لے آئے؟ پتا نہیں یہ کوئی بلا ہے، کیا چڑیل ہے، کیا جننی ہے، لے جاؤ اس کو میرے پاس۔ پہلے بھی ایک منحوس یہاں ایسی ہے جو جیل میں ہم نے بند کر رکھی ہے، اور وہ تھی مائی ہاجرہ۔ مائی ہاجرہ کا معاملہ بھی ایسا ہی تھا جیسا یہ تھا۔ اب یہ اندر ہیں اور ابراہیم علیہ السلام باہر ہیں۔ عورت کا دل کمزور ہوتا ہے، عورت کم دل تو ہوتی ہے فطری طور پر بھی، ہر عورت الا ماشاء اللہ۔
اب ان کے ذہن میں خیال آیا پتہ نہیں میرا خامد باہر کیا سوچ رہا ہوگا، لیکن میرے نبی کے غلاموں جب نبی کی بیوی طیبہ طاہرہ اندر گئی، اللہ پاک نے ابراہیم کے تمام حجابات اٹھا دیے کہ میرے ابراہیم تو باہر سے ہی سارا معاملہ دیکھتا رہے، جیسے شکرین میں اب دیکھتے ہو تو معاملے سارے آ رہے ہوتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ دیر وقت اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے اپنے ابراہیم کے لیے زمین و آسمان کے تمام حجابات اٹھا دیے، ہر چیز ان کو دکھا دی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے کوئی چیز پوشیدہ نہ تھی۔ جب وہ گھبرایا کہ اس کو باہر لے جاؤ اور ایک اور منحوس ایسی ہے ہمارے پاس، اس کو بھی دو، کہا جائیے نہیں لے جائیے، تیری ہماری طرف سے تیری، یہ تیری بھی رکھے۔ تو یہ مائی ہاجرہ مائی سارہ کو ملی تھی، اب انہیں ان کی لونڈی سمجھو، یا یہ مالکہ اور وہ ان کی مملوکہ تھی جو مائی ہاجرہ ملی تھی۔ ہمارے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ان کو ملی تھی اور بادشاہ دی، تو وہ بھی ایسے ہی پاک دامن تھی اور یہ بھی ایسے ہی پاک دامن تھی۔ تو جب باہر آئی تو کچھ بولنے لگی، جب بولنے لگی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا سارا خاموش، اس کو کچھ مت کہ، گھبرا مت، تیرا پورا معاملہ میرے سامنے ہے، میں یہاں کھڑا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ یہ آ گئے، اس کو بھی لیا ہے ساتھ۔ اللہ کی قدرت، کچھ دن ہوئے اب بچہ کوئی نہیں، 90 سال 80-90 سال کے بوڑھے ہوں، بچہ ہو کوئی نہیں۔ مائی سارہ کو رحم آیا اور انہوں نے کہا ابراہیم ہم تنہا ہیں اور بچوں سے دل بٹا رہتا ہے، ویسے بھی بچوں کی برکت ہوتی ہے، ٹھیک ہے میرے ہاتھ تو بچے ہو نہیں رہے، تو چل یہ ہے میری لونڈی، اسے تو نکاح کر لے، شاید کوئی بچہ اللہ دے دے۔ یہ پھر مائی سارہ نے مائی ہاجرہ آزاد کر دی اور ابراہیم علیہ السلام سے ان کا عقد ہو گیا اور ان میں سے بھی بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہو گئے۔ یہ ہے یہ نوعیت، یہ ہے اس نکاح کی، یہ اس لیے آپ نے کہا کہ بھائی یہ کون ہے، کہا یہ میری بہن ہے، تو وہ آپ نے مراد نہیں تھی کہ میری ایمانی بہن ہے، ایمان بھی لے آئی تھی۔ اب دیکھیں وہ بات، اب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بچہ دے دیا، ان کا نام اسماعیل رکھ دیا، جیسا کہ میں نے بارہا عرض کیا ہے اور بھی آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن آپ قریب نہیں جاتے تھے بچے کے، کیونکہ عورت فطرتی طور پر بچے کے بغیر اپنے آپ کو تنہا سمجھتی۔ جب حضور نے بھی بچے والی کی بڑی تعریف کی ہے کہ بھئی عورت ایسی ہونی چاہیے جس کے ہاں بچے ہوں، یہ ہو، یہ وہ تو کرم ہے، تاکہ میں جتنی اولاد زیادہ ہوگی اباہی بے قبول میں امتوں پر فخر کروں گا کہ میری امت بہت زیادہ ہے۔ مائی سارہ نے اسی بنا پہ ان سے نکاح کر دیا تو ان سے بچہ ہو گیا۔ اب حضور ابراہیم اس کو اٹھاتے نہیں تھے، وہی پالتی تھی، وہی پروستی تھی، کون؟ مائی سارہ۔ حضرت اسماعیل السلام کی دیکھ بھال مائی سارہ کرتی تھی، وہی ان کو کھلاتی تھی، وہی ان کو پلاتی تھی، وہی ان کو اٹھاتی تھی۔ ایک دن کہیں وہ باہر چلی گئی، یہ اسے لیتے ہوئے تھے، آخر نبی زادہ تھا، اس میں ہمارے آقا کا کے اصل تھے، ان کے آباء و اجداد میں سے تھے۔ میرے نبی کے غلاموں اب جو چہرہ دیکھا بیٹے کا تو بیٹے کو ترسے بھی ہوئے تھے، انہوں نے کہا سارا تو ہے نہیں، ان کے سامنے نہیں اٹھاتے تھے، ان کے سامنے پیار نہیں کرتے تھے، تو ایسے جیسے ہی دیکھا ان کو چوما، ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو چوما اور ان کا چومنا اور مائی سارہ کا آنا ہوا، اور بس اب وہ فطری جو غیرت ہوتی ہے وہ نہیں، یہ اس کو میں نہیں ان سے جائے، ان کو نکال یہاں سے، ان سے نکال یہاں سے۔ اب آپ لوگ یہ ہمیں یہ خیال نہیں کر رہے، وہ مائی سارہ نہیں کہہ رہی تھی، وہ اس نے کیا کہنا تھا بیچاری نے کہ نکال ان کو۔ انہوں نے کہا اس کی ماں کو بھی اور اس کو بھی، میں ان کو گوارا نہیں کرتی، میں اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتی، ان کو نکال یہاں سے، ان کو چھوڑ ان کو گئی۔ کہا دیکھو آپ سوچیں تو معصوم بچہ ہے اور اس کو آپ نے مجھ سے اس کا نکاح کرایا، آپ نے مجھے دیا آزاد کی، تو اب ان کو سے مجھ سے چھڑواتی ہو، میں میرے منصب کو دیکھ۔ انہوں نے نہیں، اب شش و پنج میں ابراہیم علیہ السلام، اب وہ بات یاد کیجیے کہ اس نے عہد لے لیا تھا، اس نے انہوں نے زبان کر لی تھی، جس کو ہم کہتے ہیں فلانے نے زبان کر لی تھی، جس کو ہمارے نبی نے فرمایا لقمان غلام تھا، بہت ٹاپ کا حکیم تھا، بہت ٹاپ کا دنیا میں یہ عظیم عقل مند تھا، جس کو انگریز نے 100 آدمی چنے ہیں دنیا میں، ان میں سے ایک لقمان کو بھی چنا ہے کہ 100 ہی آدمی صرف ہوئے دنیا میں
جن میں سے حضرت فاروق رضی اللہ عنہ ایسے ایسے اس نے چنے